یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ K3 منصوبہ جب یہاں کراچی شہر میں MKM کے میئر تھے سید مصطفیٰ کمال، ان کے زمانے میں جب ختم ہوا تو اسی وقت K4 کی فیزیبلٹی اسٹڈی شروع ہو گئی تھی. لیکن سر بدقسمتی کے ساتھ اینڈ آئی آلویز مینٹین اینڈ آئی بلیو ان دیٹ کہ انڈیسیژن ہیز اٹس اون کاسٹ، کہ جو 22-23 ارب روپے کا منصوبہ تخمینہ لگایا گیا تھا انیشل ڈیزائن کے اوپر، آج ہم وی آر ایسٹیمیٹنگ اراؤنڈ 200 بلین 120 سم تھنگ، اگر ہم اس کو وقت میں کمپلیٹ کریں سر. اور جس طرح خورشید شاہ صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم یہ پہلے دیکھتے تھے کہ کراچی میں کہیں جہاں دیگر فالٹ لائنز ہیں وہاں صرف پانی کی بنیاد پر بلوہ اور فساد نہ ہو. اس لیے ضروری ہے سر، اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کے ہمراہ تھے انڈسٹریلسٹ سے کراچی شہر کے، جو کہ پاکستان کو چلاتے ہیں. اس ابتر ترین انفراسٹرکچر کے باوجود 50% سے زیادہ ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، انہیں پانی خریدنا پڑتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ سرکار کی ریاست کی سطح کے اوپر انہیں کوئی اس طرح کی چیزیں دی جا سکیں. آپ کی اس لیے مہربانی سر کہ احسن اقبال صاحب نے پچھلے بجٹ میں، مجھے جہاں یاد ہے کہ یہ سابق وزیر خزانہ جب تقریر کر رہے تھے تو ایک آدھ نکات کے اوپر خورشید شاہ صاحب اپنی سینیارٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، مجھے شرف تھا میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، تو فرما رہے تھے کہ لگتا نہیں یہ چیز ہوگی. تو جب K4 کا آیا میں نے کہا یہ تو بتا دیں یہ ہوگا نہیں ہوگا، انہوں نے کہا یہ بالکل ہوگا اور یہ پیسے رکھے جائیں گے. تو سر یہی سنجیدگی ہے جس کی آپ کی سربراہی میں ہم سب سے لوگوں کو توقع ہے. بیکاز سر پاپولزم آپ کو حکومت دلا سکتا ہے، پاپولزم سے آپ حکومت چلا نہیں سکتے. یہ تجربہ ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھ لیا ہے سر. جو گراؤنڈ کے اوپر منصوبے ہیں انہی کے ذریعے چلے گا سلسلہ. وزیر اعظم صاحب، میں آپ کی توجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کرنا چاہوں گا، خاص کر وزیر اعلیٰ سندھ کیونکہ بہت ووکل ہیں اس مسئلے پر، اور گورنر سندھ بھی، کہ سر یہ بھی جو تخمینہ ہے 1200 ملین گیلن کراچی کو ملتا ہے، وہ سر اس پاپولیشن کے اوپر جو ہم سب کا ماننا ہے کہ کم گنی گئی تھی. ابھی ایک پھر سینسس ہو رہی ہے جس پہ وزیر اعلیٰ صاحب سمیت ہم سب کو بہت اعتراضات ہیں، پورے صوبے کو اعتراضات ہیں، کراچی شہر کے شہریوں کو الگ اعتراضات ہیں. وفاقی وزیر منصوبہ بندی بیٹھے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں جو خود بتا رہے ہیں کہ کتنے عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. سر آپ کی اس ٹیم سے جو کہ واقعتاً ایک نیشنل گورنمنٹ ہے، اس میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم سب ان بڑے عوامی مسائل کو کوئی بھی مخصوص اینک لگائے بغیر فلاح پاکستان کے لیے، عام آدمی کو انیبل کرنے کے لیے اگر ہم کر جائیں گے تو سر رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے ہمیں لوگ. اینڈ اگین آئی وڈ سے سر بدقسمتی کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس ملک میں 40-50 سالوں میں بیانیوں کی انڈاکٹرینیشن بہت کی ہے، تو یہ تو بہت آسان ہے اینٹی ویسٹرنزم اور اینٹی امریکنزم کے نعرے لگا دینا، بعد میں امریکیوں سے کہنا کہ آؤ اور مجھے بچاؤ، یا جعلی اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ میں اسلام کر رہا ہوں، یا یہ کہہ دینا کہ میں فوج سے لڑنا نہیں چاہتا اور فوج کی ہی تنصیبات پہ حملوں کا وہ جرم کہ جو طالبان کے علاوہ کسی نے نہیں کیا. ہم پاک فوج کے شہداء کے مقروض ہیں سر، بلوچستان سے لے کر فاٹا تک، سندھ پنجاب سارا کا سارا. تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے یہ تو ظلم ہوا ہے، لیکن یہ بیانیوں اور اس انڈاکٹرینیشن سے نکالنے کے لیے آپ جیسے ہی ریپوٹیشن والے فرد کی سربراہی میں ہم کام کریں گے، لوگوں کو منصوبے دیں گے فلاح کے، کراچی سے لے کر خیبر تک سر. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اور ہم سب کا نام جو ہے باقی دنیاوی تو نہیں پتہ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور ضرور بلند ہوگا. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.